बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हूँ। मैनचेस्टर में हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इनको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान CB, और इसके अलावा शेडो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन, और इससे पहले मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। वहाँ इनकी जॉब सिक्योरिटी और डिफेंस के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से थी। आप 17 कायदे आज़म पाकिस्तान आपको मिला हुआ है। हमारे लिए ये प्राइड की बात है और इनके लिए भी एज ए मुसलमान पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी। कश्मीर के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, या यहाँ मुसलमानों के इशू हूँ बरतानिया में, यूरोप में या दुनिया में कहीं भी, अफजल खान को आप पार्लियामेंट के अंदर न सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बल्कि जब यूरोपियन पार्लियामेंट में थे तो उस वक्त भी ये बड़े वोकल हैं और ये आवाज़ उठाते हैं और किसी भी मौके पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ ये अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है इनकी मैनचेस्टर, वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इनके ऑफिस से ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम जी, नाइस टू हैव यू कि आप थैंक यू वेरी मच। मैनचेस्टर गोटन कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। कितना मुश्किल है ये सारा काम करना? काम तो जो भी आप सही दिल से करेंगे तो एंजॉय करेंगे, दिल से नहीं करेंगे तो मुश्किल। टाइम किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं? टाइम मैनेज का, हाँ, ये प्रेशर होता है। बच्चे हैं, फैमिली है, प्राइवेट टाइम होता है। तो वो किसी ने मुझे कहा था कि बैलेंस जिंदगी में होना चाहिए, तो मैंने कहा भाई आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये कैसे लाया जाए जिंदगी में, ये आसान नहीं है, बताएं। तो उन्होंने कहा बचपन में बाइसिकल चलाई है आपने? तो मैंने कहा हाँ। कहते बस यही है कि उसमें हर वक्त बैलेंस को कायम रखना पड़ता है। तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को देखते रहें, तो जो उस पर दें और उसको एडजस्ट थोड़ा थोड़ा करते रहें तो बैलेंस रहेगा। मैं 1992 में बरतानिया आया। उस वक्त मैनचेस्टर में आप कहीं काउंसलर थे, फिर मेयर बने। ये बड़ा तवील सफ़र है, लेकिन उस 92 में भी आप ऐसे ही थे। मतलब क्या करते हैं अपनी सेहत के लिए? क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं खाते। कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही, अल्लाह नजर बद से बताए। माशाल्लाह। अफजल खान साहब, सवाल और जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। 23 जून 2016 को बरतानवी अवाम ने एक रेफरेंडम करवाया जिसके नतीजे में हमें बरतानिया को यूरोपियन यूनियन छोड़नी थी 2019 में। कौन जिम्मेदार है? वो 17.4 मिलियन लोगों ने वोट दिए कि हमें यूरोपियन यूनियन छोड़नी चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत, टोरी पार्टी, लेबर पार्टी? वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज? जवाब तो बहुत सिंपल है। जो हुकूमत है वही जिम्मेदार है ना, लेकिन हुकूमत को ही पावर है। हुकूमत ने ही डिसाइड किया है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्होंने ही नेगोशिएट किया है, उन्होंने ही हमें लेट डाउन किया है। तो इल्ज़ाम किसी और पे नहीं जाएगा ना, हुकूमत पे ही जाएगा। जो पावर में होता है वो वही जिम्मेदारी भी देता है ना। लेकिन लेबर पार्टी ने भी तो फैसिलिटेट करने की कोई कोशिश नहीं की है इसको इंजाम तक पहुंचाने में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि जितने बिल आए, जितनी चीजें हुई, आप सब लोग कोई कहीं इत्तेफाक राय नहीं पाया जा रहा। तो आप अंडरस्टैंड करें ना सिस्टम को। सिस्टम ये है कि हुकूमत का काम है हुकूमत करना, पॉलिसी बनाना, और मैजेस्टी की अपोजिशन का काम ये है कि उस काम को तनकीदी नज़र से देखना और उसकी सलाह करना। तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारा रोल ये है, हम अपोजिशन है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या गलत? हाँ, ये मैं बताता हूँ क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। ये हुआ है कि ये सारा प्रोजेक्ट ही बुनियादी मकसद मुल्क का मफाद नहीं था, टोरी पार्टी का मफाद था।
ان کو اس وقت بھی 16 میں یوکپ کی طرف سے بلیڈنگ ہو رہی تھی ووٹوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اسکاٹ لینڈ کا ریفرنڈم ون کر چکے ہیں تو ہم اسی طرح اس کو بھی ون کر لیں گے اور اس مسئلے یوکپ کو دفن کر دیں گے، تاکہ جو ہمارا سیاسی نقصان ہو رہا ہے ووٹنگ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس چیز کو لے کے میدان میں آئے اس مفاد کے لیے، اور پھر دیکھا کہ عوام نے جو رزلٹ دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں پر ملینز کی، وہ بریکسٹ کا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جس شخص کا یہ پروجیکٹ تھا اس نے پھر اسی وقت اپنے ہتھیار پھینک دیے، اور پھر پارٹی کے اندر، ٹوری پارٹی کے اندر یہ ممبرشپ لیڈرشپ کا الیکشن ہوا، پھر یہ لیڈر سامنے آ گئی۔ انہوں نے پھر اپنے پارٹی کے مفاد کے مطابق ریڈ لائن لگا کے اس پہ نیگوشیٹ کر کے یہ ڈیل لے کے آئے۔ مقصد یہی تھا کہ وہ پارٹی اپنے اندر جو ہے وہ اس کو یونٹی رکھ سکیں، اور آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ جب یہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ حزب اختلاف کا الزام لگا رہے تھے، تو دیکھیں کہ خود ان کے پارٹی آدھی جو ہے اس کی مخالفت ہے، تو آپ حزب اختلاف پہ تو نہ اعتراض کریں نا، وہ اپنی پارٹی کو ہی۔ لیکن وزیر اعظم نے پبلکلی آفر کیا جرمی کوربن کو جو اپوزیشن لیڈر ہیں کہ آپ جو ہے میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اس پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، کوئی مڈل کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ لوگوں نے 17.4 ملین لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ پبلک کا مینڈیٹ ہے، تو کوئی کمپرومائز تو نہ ہوا نا، کوئی کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی نیگوسیشن ہوئی لیکن کچھ بھی نہیں اس سے نکلا۔ صحیح، وہ تو ایسے ہی آپ سمجھیں کہ تو انسرٹنٹی جو پیدا ہوئی ہے، یہ آپ کی پارٹی پر بھی اتنی ذمہ داری آئی ہے۔ میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ ویسے اصل جواب یہ ہے کہ جیسے ہم آپ اپنے کمیونٹی کے اندر بات کرتے ہیں نا جی اتفاق ہونا چاہیے، لیکن عمل کیا کرتے ہیں؟ اتفاق تو نہیں کرتے۔ تو یہی ٹریزا میں گیل کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ آئیں بات کریں، لیکن وہ اپنی جگہ سے حل نہیں رہی، وہ اس بات پہ نہیں دیکھ رہی کہ میری ذمہ داری کیا تھی، میں نے کیا ڈیل لے کے آئی ہوں، کیا وجہ ہے کہ 3 بار اس کی ڈیل کو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آدھی کے قریب اس کی اپنی پارٹی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ رہی کہ میری ڈیل خراب ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں اس کی اصلاح کروں، کہتی ہے آپ ساری اصلاح کر کے میری غلط چیز پہ راضی ہو جائے، تو یہ کام تو نہیں ہوگا۔ اچھا، what true this is that Labour Party is full of remainers led by a leaver. I am pointing out to your leader Jeremy Corbyn. جی، And Tory is full of leavers led by a remainer, which is Theresa May. Is it true? I think سچی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر اور ملک کے اندر بھی یہ اختلاف رائے ہے اس مسئلے پہ، تو یہ صحیح اسسمنٹ ہوگی۔ جہاں تک بات ہے اس کے ریمین ہونے کی اور لیو کرنے کی بات، تو آئی تھنک یہ بھی بات صحیح ہے کہ ٹریزا مے ریمینر تھی، لیکن ذرا خاموش ریمینر تھی، اور جو جرمی کوربن ہیں یہ بالکل لیو کرنے والے کیمپ میں تھے۔ لیکن میری اپنی اس رائے میں یہ ہے کہ جینوئنلی جب لیڈر بنے ہیں جرمی کوربن، اور پھر انہوں نے یورپین ممالک کا دورے بھی کیے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کا بھی دورہ کیا ہے، سوشلسٹ گروپوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، تو ان کی پوزیشن میں تبدیلی جینوئن آئی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اتنا برا نہیں ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، تو ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کریں یورپین پروجیکٹ کی، تاکہ اس کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی تبدیلی ہے۔ جہاں تک آپ پارٹیز کی پوزیشننگ کا دیکھ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ سچی بات ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے فنڈامنٹلی ریمینر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے اور یہ انٹرنیشنلسٹ پارٹی ہے، تو ان کا دوسرے باہر انٹرنیشنل لیول پہ سوچ رکھنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ نارمل پوزیشن ہے۔ لیکن ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ بے شک ہم نے ریفرینڈم میں ریمین کے لیے کمپین کی تھی، کیونکہ عوام نے اس کا رزلٹ بریکسٹ دیا ہے، تو ہم عوام کے اس رزلٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی پوزیشن رکھی ہوئی ہے۔ اس چیز کی دلائل یہ ہے کہ جو ہم نے کچھ نقطے رکھے تھے وہی پہ ہم کھڑے ہیں آج بھی۔ جب ٹریزا مے کو، ٹوری پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں تو ہر تیسرے مہینے ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، تو کون صحیح ہے اس میں؟ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ویئر آر وی ناؤ؟ 30 اکتوبر کی بتایا جا رہا ہے، تو یورپین الیکشن ہوں گے، جو برطانوی کینڈیڈیٹس ہیں یہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ کتنے % چانسز ہیں؟ آئی تھنک چانسز ہائی ہیں کہ الیکشن ہوں گے،
لیکن چانسز ابھی بھی ہیں کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ وہ آخری دن بھی پل آؤٹ کر سکتی ہے، اور آگے وہ کیا کرنے جا رہی ہے میرے خیال میں اس کی حکمت عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے، آپ نے کہا نا کہ اس نے ریچ آؤٹ کیا ہے، بات کرنا چاہتی ہے، اب بھی وہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہوں، آج بھی وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ اس میں رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ جب تک فنڈامنٹل شفٹ ٹریزا میں نہیں کرتی تو ہمارا کیسے What will be that one? کیا fundamental؟ میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ بریک ہو جائے گی یہ ڈیل جو تو 30 بھی جو ہے یہ بھی اکتوبر سے بھی آگے وہ دور ہے، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور یورپین الیکشن سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس سے پہلے جلدی ہی نیکسٹ ویک تک آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ دونوں پارٹی کا جو اتفاق نہیں ہو